سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان دو چیزوں کا نام، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جسم مکان کی مانند ہے، روح مکین کی مانند ہے۔ جسم سواری کی مانند ہے، روح اس پر سوار کی مانند ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ایک ترتیب بنائی کہ اس کا جسم ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو ماں کا رحم بچے کے جسم کے بننے کی جگہ ہے۔ ایک مخصوص وقت لگتا ہے جس میں وہ بچہ پانی کے ایک قطرے سے ایک خوبصورت بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر کسی بچے کا جسم ماں کے پیٹ میں صحیح نہ بن سکے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کے جسم کا وہ عیب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک بچہ ماں کے پیٹ سے ہی نابینا پیدا ہوا، آنکھیں بنی ہی نہیں تھیں، اب دنیا کے ڈاکٹر جو مرضی زور لگا لیں اس بچے کو آنکھیں نہیں بنا کے دے سکتے۔ اگر ایک بچہ ماں کے پیٹ سے اس طرح پیدا ہوا کہ اس کے ایک ہاتھ کی انگلیاں ہی نہیں بنی ہوئی تھیں، اب دنیا کے ڈاکٹر دنیا کے اندر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو بنا نہیں سکتے۔ اس لیے عام طور پر عورتیں کہتی ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں عیب رہ جاتا ہے دنیا میں آ کے دور نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح یہ زمین اور آسمان کا پیٹ جہاں ہم موجود ہیں یہ انسان کی شخصیت اور کردار بننے کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں انسان اپنے آپ کو اگر نیک بنا لے گا تو آخرت میں نیک بن کر کھڑا ہوگا، اور اگر فسق و فجور میں پڑا رہے گا تو قیامت کے دن فاسق و فاجر بن کر پیش ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی، اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ اب اگر دنیا میں ایک انسان اپنی شخصیت کو نہیں بنا سکا، اپنے اندر سچ کی صفت پیدا نہیں کر سکا، امانت، دیانت، نیکی، حیا، تقوی، پرہیزگاری، ان سب چیزوں کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکا تو
یہ کمی کوتاہی آخرت میں جا کر ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ جیسے ماں کے پیٹ کی کمی دنیا میں آ کے ٹھیک نہیں ہو سکتی، ایسے دنیا میں جو کمی رہ گئی وہ آخرت میں جا کر ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جہنمی قیامت کے دن کہیں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ ایمان والوں کے سروں کے اوپر ایک نور ہے، جبکہ باقی سب کے سب لوگ اندھیرے میں، تو یہ ایمان والوں سے درخواست کریں گے کہ ذرا اپنی اس روشنی سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانے دیجیے۔ جیسے دو آدمی برابر میں چل رہے ہوں، ایک کے ہاتھ میں ٹارچ ہو دوسرے کے ہاتھ میں نہیں، تو وہ اسے کہتے ہیں ذرا ادھر روشنی ڈالو میں بھی دیکھ سکوں۔ تو اس دن منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے یہی کہیں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف بھی توجہ فرمائیے کہ ہم تمہاری اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، انہیں جواب دیا جائے گا کہ جاؤ اپنے پیچھے، یعنی دنیا میں، یہ نور تو تمہیں وہاں سے مل سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں جو کام انسان کر سکتا ہے یہ آخرت میں نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا؟ ہم نیک انسان بنے، خدا کے اچھے بندے بنے، خود بھی اچھے اخلاق والی زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، لوگوں کے لیے رحمت بن کر رہیں، معاشرت ہماری ایسی ہو، بول چال ایسی ہو، گفتگو ایسی ہو، کردار ایسا ہو کہ لوگ ہمارے ساتھ رہ کر خوش ہوں، ہمیں دعائیں دیں، ہم لوگوں کے دکھ تقسیم کرنے والے ہو، ان کو خوشیاں دینے والے ہو۔ مومن کی زندگی ہمیشہ ایسی ہوتی ہے، وہ جہاں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر رہتا ہے۔ اور اگر ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے وبال جان بن گئے، نہ خامد راضی ہے، نہ ساس راضی ہے، نہ نند راضی ہے، نہ ہمسائی راضی ہے، نہ رشتہ دار راضی ہے، تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ہم انسان بن کر زندگی گزار رہے ہیں یا حیوان بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان بگڑتا ہے تو یہ حیوانوں میں سے بھی بدترین حیوان بن جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ وہ ہیں جو غفلت کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جانور تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ جانور کہ جن کو تکلیف پہنچے تو وہ اپنی تکلیف کی خاطر بھی دوسروں کو کوئی نقصان نہیں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر گائے، بھینس، بکری، ان کو اگر بھوکا بھی رکھا جائے تو یہ لوگوں کو ماریں گی نہیں، بھوکا رکھا جائے تو یہ دوسروں کا گوشت کاٹ کے نہیں کھائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلو پسند بنا دیا۔ دو گائے ہیں، دو بھینسیں ہیں، دو بکریاں ہیں، بھوکی ہیں تو بھوکی کھڑی رہیں گی، دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، یعنی اپنی مشکل، ضرورت، تنگی میں بھی دوسرے کو ایذا نہیں دیں گی۔ دوسری قسم کے جاندار وہ درندے ہیں، جیسے شیر ہے، ان کو اگر بھوک لگی ہوگی تو یہ دوسرے جانور کو کاٹ کھائیں گے، اور جب پیٹ بھر جائے گا پھر ان کو پرواہ نہیں ہوگی۔ پیٹ بھرا ہو تو شیر کے قریب ہی اگر ہرن چرتا پھرے تو اسے یہ کچھ نہیں کہتا۔
اس کے جسم پہ چوہا چڑھ کے ناچتا رہے تو یہ اسے کچھ نہیں کہتا، پیٹ بھر چکا، ضرورت پوری ہو گئی۔ تو یہ جانوروں کی وہ قسم ہے جو اپنی ضرورت کے لیے تو دوسروں کو نقصان دیتا ہے، ضرورت پوری ہو گئی تو پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک تیسری قسم ہے جیسے بچھو، سانپ، یہ وہ مخلوق ہے کہ ان کا اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر بھی یہ دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے بچھو جب کاٹتا ہے تو کون سا اس کو مزہ آتا ہے، کون سا اس کی بھوک اتر جاتی ہے، یا کون سا اس کو لذت ملتی ہے؟ اس نے دوسرے کو نقصان پہنچایا اور اس کا اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے بچھو کو اگر آپ غور سے کبھی دیکھیں تو یہ جہاں چلتا پھرے گا، جاندار چیز ہو بے جان چیز ہو، اپنا ڈنک اس کے ساتھ لگاتا پھرے گا۔ تو یہ دوسرے کو نقصان دے رہا ہے اور اس کا اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جانوروں کی سب سے بدترین قسم ہے۔ انسان جب حیوان بنتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی بن جاتا ہے کہ اللہ کے دوسرے بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اس کا خود کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ کئی مرتبہ تو کہتی ہیں میں نے یہ بات اس لیے کی کہ وہ سڑتی رہے، وہ جلتی رہے، میں نے تو بات کر دی، سن کے جل بھن گئی۔ اب دیکھیے کہ اس لیے بات کی کہ دوسرے کو دکھ پہنچے، تو یہ بچھو کی بہن ہے، یہ سانپ جیسی ہے، شکل و صورت میں انسان، مگر اللہ کے ہاں یہ ایسے ہی سانپ اور بچھو جیسے جاندار کی مانند ہے۔ ایک شکل ہوتی ہے جسمانی اور ایک شکل ہوتی ہے حقیقی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اعمال ہو بندے کے، اللہ کے ہاں شکل ویسی۔ مثلاً جو بے حیا، بے شرم، بے حیائی کے کام کرنے والی ہو تو اس کی شکل اللہ کے ہاں سورنی کی مانند ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جانوروں میں سے سب سے بے حیا جانور وہ سور ہے، جس کے اندر حرص زیادہ ہو، لالچ ہو، طمع ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مثال کتے کی مانند، اس لیے کہ کتے کے اندر بہت حرص ہوتی ہے۔ اتنا بڑا جاندار مرا پڑا ہوگا کہ جس کو 50 کتے مل کے کھا سکتے ہیں، مگر یہ دوسرے کتے کو اپنے قریب نہیں آنے دے گا، اکیلا کھانا چاہتا ہے۔ جاندار ایسا نہیں جو اپنی قسم کے دوسرے جاندار کو کھا جاتا ہو۔ شیر دوسرے شیر کو مار تو سکتا ہے، اس کو کھائے گا نہیں، لیکن کتا ایسا جاندار ہے کہ مرے ہوئے کتے کو بھی کھا لیتا ہے۔ تو حریص آدمی بھی یہی کرتا ہے۔ اسی پر آپ قیاس کر لیجئے کہ جو آدمی دوسروں کے دل دکھائے خواہ مخواہ، تو یہ آدمی سانپ اور بچھو کی مانند ہے۔ بلکہ بعض ایسے بزرگ تھے کہ جن کو انسانوں کی یہ شکلیں نظر آ جایا کرتی تھی۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے اور ان کے جانشین، وہ دہلی میں جامع مسجد دہلی کے قریب ہی رہتے تھے۔ گھر کے قریب انہوں نے مسجد بنائی ہوئی تھی، وہاں پر وہ نماز ادا کر لیتے تھے جماعت کے ساتھ۔
البتہ جمعہ کی نماز وہ جامع مسجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں علم بھی دیا تھا، عمل بھی دیا تھا، اور چہرہ بھی اتنا پر نور تھا کہ لوگ ان کے دیدار کو ترستے تھے. اب 6 دن تو وہ گھر میں علم میں مشغول رہتے تھے، عام لوگوں کی ملاقات نہیں ہو سکتی تھی. جب 7ویں دن جمعہ کے لیے آتے تو یہی ایک وقت تھا لوگوں کے زیارت کرنے کا، تو لوگ ان کے دیدار کو تڑپتے تھے. مریدین کو جو محبت ہوتی ہے اپنے شیخ سے، تو وہ ایسے مرتبے کو بھی پہنچ جاتی ہے کہ دیکھے بغیر چین نہیں آتا. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بعض صحابہ کا یہ عمل تھا کہ جب تک وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر نہیں لیتے تھے انہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگا کرتی تھی. بعض صحابہ نے یہ دل میں عہد کیا ہوا تھا کہ ہم صبح اٹھیں گے تو سب سے پہلے اللہ کے محبوب کا دیدار کریں گے. چنانچہ وہ آ جاتے تھے اپنے گھروں سے صبح صبح، اور نبی علیہ السلام کے گھر مبارک کے باہر ایسی جگہ کھڑے ہو جاتے تھے، یا مسجد نبی میں ایسی جگہ جہاں اللہ کے محبوب تشریف لاتے تو ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے. بلکہ ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کی خبر سنی کہ آپ فوت ہو گئے تو دعا کی، اے اللہ میں تو زندہ اسی لیے تھا کہ آپ کے محبوب کا دیدار کر سکوں، جب وہ دنیا میں نہ رہے تو میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، مجھے بھی اپنے پاس بلا لیجئے. یہ دعا مانگی، کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو کچھ اسی طرح دیدار کرنے والے لوگ تھے، مگر ہوتا کیا کہ شاہ صاحب جب گھر سے نکلتے اور بازار سے گزرتے تو وہ اپنے سر پر ایک کپڑا ڈال لیتے، ایسے جیسے گھونگھٹ سا بن جاتا ہے، حتیٰ کہ نہ وہ کسی کو دیکھتے نہ کوئی ان کو دیکھ پاتا. بس وہ نیچی نگاہ کر کے راستہ دیکھتے جاتے اور مسجد میں پہنچ جاتے. اب دیکھنے والے بیچارے جو دیدار کرنے والے تھے وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے. حضرت کا ایک پرانا خادم تھا، اس نے ایک مرتبہ حضرت سے عرض کی کہ حضرت لوگ آپ کا دیدار کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار میں رہتے ہیں، اور آپ جب مسجد میں آتے ہیں تو آپ اپنے چہرے پہ کپڑا ہی ایسا ڈال لیتے ہیں کہ صحیح طرح آپ کا چہرہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا. تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت اس وقت مسجد میں تھے، آپ نے وہ اپنا رومال اتار کر اس خادم کے سر کے اوپر رکھ دیا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ رومال اس کے سر پر رکھا تو وہ خادم بے ہوش ہو گیا. خیر اسے ہوش میں لائے، بعد میں پوچھا کہ بھئی کیا بنا؟ وہ کہنے لگا کہ میرے سر پہ یہ رومال رکھنے کی دیر تھی کہ میں نے جب ادھر ادھر دیکھا تو مجھے اس مسجد میں کتنے انسان کتے بلے خنزیر کی مانند نظر آئے. کوئی انسان نظر آتا تھا، مگر نہ اکثر لوگ جو تھے وہ جانوروں کی شکل والے تھے، کوئی بندر تھا کوئی کچھ تھا. تو شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو یہ لوگوں کی اصل روحانی حالت ہے جو پروردگار میرے سامنے کھولتے ہیں. میں ان کی یہ شکل نہیں دیکھنا چاہتا تاکہ میرے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، اس لیے میں اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالتا ہوں تاکہ میں کسی کو نہ دیکھ سکوں. اور یہی واقعہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا. فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار جا رہا تھا، میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا، چہرہ پر نور تھا، دیکھتے پتہ چلتا تھا کہ یہ باخدا انسان ہے. میں ان کے قریب ہوا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ احمد علی انسان کہاں ہوتے ہیں؟ تو میں نے دیکھا تو بازار بھرا ہوا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ احمد علی انسان کہاں ہوتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا
ادھر ادھر دیکھ کر کہ حضرت یہ سب انسان ہی تو ہیں، تو انہوں نے بڑے عجیب انداز سے ایک نظر ڈالی اور کہنے لگے یہ سب انسان ہیں۔ اب جب یہ الفاظ کہے کہ یہ سب انسان ہیں تو مجھ پر ایسی کیفیت ہوئی کہ مجھے وہ لوگ بھی بندر کتے بلے کی طرح نظر آنے لگے، کہیں کہیں کوئی انسان کی شکل نظر آتی تھی۔ جب میری وہ کیفیت دور ہوئی تو وہ بزرگ تو جا چکے تھے، تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو درس قرآن میں سارے لوگوں کے سامنے نقل کرتے اور پھر فرماتے کہ لوگوں، مالک تو سب کا ایک، لوگوں مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، کہ مالک تو سب کا ایک ہے لیکن مالک کا پھر کوئی ایک ہوتا ہے۔ ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں تو دیکھ۔ تو سچی بات ہے کہ آج شکل تو ہماری انسانوں والی، لیکن عملوں کو اگر آپ دیکھیں تو عمل ہمارے حیوانوں والے ہیں۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، فسخ نہیں، مسخ نہیں۔ مسخ کہتے ہیں چہروں کا بدل جانا۔ پہلی امتوں پر ایک ایک گناہ کی وجہ سے یہ عذاب آیا۔ جو گناہ ان میں ایک ایک تھا، کسی کے اندر غیر فطری عمل تھا، ان پر عذاب آیا، کسی کے اندر ناپتول کی کمی تھی، ان میں عذاب آیا، کسی کے اندر غرور اور تکبر تھا، ان پر عذاب آیا۔ تو جو ان کے اندر ایک ایک گناہ پر عذاب آئے تھے، اگر آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ وہ سب عیب ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، رحمت للعالمین کی، رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شکلوں کو مسخ کرنے سے بچایا ہوا ہے۔ ورنہ اگر شکلیں مسخ ہونے کا معاملہ ہوتا تو پتہ نہیں آج ہماری شکلیں کیسی ہوتی۔ اس لیے بعض بزرگ اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے کہ بعض اوقات رات میں آنکھ کھل جاتی تو آئینہ دیکھتے تھے، شکل میری سلامت ہے یا کہیں بدل تو نہیں چکی۔ نہ زمین میں دھسنے والا عذاب، نہ شکلیں بدلنے والا عذاب۔ ورنہ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی ایسے گناہ انسان کرتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی زمین فریاد کرتی ہے، چیختی ہے، اے مالک ہمیں اجازت دیجئے، ہم تیرے اس نافرمان کو اپنے اندر نگل جائیں، مگر اللہ کی رحمت پھر بندے کو مہلت دے دیتی ہے۔ وہ بندہ جو کپڑے اتار کر گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے جسم پر پھر کپڑے لوٹا دیتے ہیں۔ جو گھر سے باہر نکل کے گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو پھر گھر واپس لا دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی تھی، پہنی ہوئی پوشاک اللہ نے جنت کی اتار لی اور ان کو جنت کے گھر سے نیچے دنیا میں بھیج دیا۔ تو ہمارے گناہ پر بھی اگر وہی معاملہ ہوتا کہ پہنے ہوئے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ یا ہمیں گھر میں داخل ہونے سے روک دیا جاتا تو ہمارا کیا بنتا؟ تو ہم اپنی اگر زندگی کو دیکھیں تو جو منمانیاں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے عذاب کو روکا ہوا ہے۔ تو ہمیں مہلت ملی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سزا سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لیں۔ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے یہ سارے کے سارے قابل معافی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو قابل معافی نہ ہو۔ جب شرک سے توبہ ہو سکتی ہے
تو باقی گناہ تو سب اس سے چھوٹے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور آئندہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کے دل میں عہد کر لیں. اگر دنیا میں موت سے پہلے ہم نے اپنے اندر نیکی نہ پیدا کی، اچھے اخلاق نہ پیدا کیے، تو پھر آخرت میں جا کر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی وقت ہے، زندگی موجود ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنے مالک کو منا لیں. معلوم نہیں کس گھڑی پہ موت آ جائے، کون جانتا ہے اس کی مہلت کب تک ہے. ابھی اسی سفر کی بات ہے، ہماری ملاقات ایک آدمی سے ہوئی. نیک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا. تو گفتگو کے دوران اس نے کہا جی کہ میں یہ چیز آپ کو کل پہنچا دوں گا، مجھے کاغذ پر لکھ کر دینی ہے تو میں ٹائپ کر کے آپ کو دے دوں گا تاکہ لکھ پڑھنا سمجھنا آسان ہو جائے. ہمارے ایک ساتھی نے کہا جی بہت اچھا. اللہ کی شان، جب اگلے دن اس کے گھر وہ لینے کے لیے کاغذ پہنچے تو پتہ چلا کہ رات وہ فوت ہو گیا. اس کو کیا پتا تھا کہ آج میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ میری زندگی کی آخری ملاقات ہے، کل میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا. تو اس وقت کو غنیمت سمجھیے جو رمضان المبارک کا وقت اللہ نے اب عطا کر دیا، معلوم نہیں آئندہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اور اس رمضان کے دنوں میں سے بھی اب 25 دن تو تقریباً گزر گئے، 4 یا 5 دن مزید باقی ہیں. کی اہمیت کا اندازہ اب آپ خود لگا لیجئے اور اپنے دل سے یہ سوال پوچھئے، کیا ہمارے گناہ بخشے جا چکے؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو منا لیا؟ کیا ہم نے رمضان مبارک سے خوب فائدہ اٹھا لیا؟ اور اگر دل جواب دے کہ نہیں، جیسے کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے، تو بھائی چلو جو چند دن باقی ہیں ان میں ہی صحیح. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ آج انسان 5 باتوں کو یاد رکھتا ہے اور 5 باتوں کو بھول جاتا ہے. توجہ سے سنیے، فرماتے تھے کہ اے لوگوں، تمہاری یہ حالت ہے کہ تم 5 باتوں سے محبت کرتے ہو، 5 کو بھول جاتے ہو. پہلی بات، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کرتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں. دنیا کا وہ مکان جس میں 150 سال رہنا ہے، اس کی ڈرائنگ بھی پسند کی بنے گی، اس کی تعمیر بھی پسند کی ہوگی، اس میں اپنی سہولت، بچوں کی سہولت، مہمان کی سہولت، ایک ایک چیز کو سوچ سوچ کر اپنی من مرضی کے مطابق بنوائیں گے. تو کیا جس مکان میں ہمیشہ ہمیشہ جا کر رہنا ہے اس کے لیے بھی ہم نے کچھ محنت کر لی؟ عورت کو اگر دنیا میں کسی کے سامنے جھڑکی دے دی جائے نا تو تل ملا جاتی ہے. خاوند کو بھی کہتی ہے تم مجھے علیحدگی میں جو مرضی کہہ لیتے، امی کے سامنے یہ کیوں کہا؟ گویا دوسروں کے سامنے ذلت اور رسوائی کا برداشت کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. اب سوچئے کہ اگر ہم نے سچی توبہ نہ کی گناہوں سے تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے انسان کے نام اعمال کو کھولیں گے اور اسے رسوائی ہوگی. تو وہ رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہے. اپنی بات فرماتے تھے کہ یحبون المال وینسون الحساب، مال سے محبت کرتے ہیں
مگر اس کے حساب کو بھول جاتے ہیں. جس بندے کو دیکھو وہی کہتا ہے کہ جی بس مجھے کھلا رزق مل جائے. ٹھیک ہے، مگر کھلے رزق کا حساب بھی تو دینا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی اگر نیک ہوگا اور دوسرا آدمی بھی نیک ہوگا، نیکیاں ایک جیسی، ایک نے غربت میں زندگی گزاری، ایک نے امیر بن کر زندگی گزاری، تو غریب آدمی کو اللہ تعالیٰ 500 سال پہلے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، اور وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. تو حساب لگا لیجئے ذرا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائیں گے. آج دنیا میں تو ہم ہر چیز کھلی مانگتے ہیں، مگر حساب بھی پھر کھلا دینا پڑے گا. مال سے تو ہم محبت کرتے ہیں، مگر مال کے حساب کو بھول جاتے ہیں. تیسری بات فرماتے تھے، یحبون الخلق وینسون الخالق. مخلوق سے محبت کرتے ہیں اور مخلوق کے پیدا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں. یہ عاجز کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی حیران ہوتے ہوں گے ہم پر، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی عقل کیسی. حسن و جمال میں نے پیدا کیا، یہ حسن و جمال سے محبت کرتے ہیں اور پیدا کرنے والے سے محبت نہیں کرتے. جوانی میں نے دی، یہ جوانی سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے محبت نہیں کرتے. ان کو عزتیں میں نے دی، عزت سے محبت کرتے ہیں اور مجھ سے محبت نہیں کرتے. نعمتیں میں نے دی، نعمتوں کو چاہتے ہیں اور مجھ پروردگار کو نہیں چاہتے. تو بات ایسی ہے، مخلوق سے محبت کرتے ہیں اور مخلوق اور خالق کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ مخلوق کی محبت تو فانی ہے. مرنے والے اور ڈھلنے والے سے محبت کیا کرنی، مرنے والے اور ڈھلنے والے سے محبت کیا کرنی. محبت تو پروردگار سے کرنی چاہیے جو حی اللہ یموت ہے. یہ جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا تھا، اے محبوب وحبب من شئت فإنک مفارق. آپ جس سے چاہیں محبت کریں، ایک نہ ایک دن آپ کو اس سے جدا ہونا ہے. اب بالفرض میاں بیوی محبت کے جتنے بڑے دعوے کریں تو اول تو ہر وقت پاس رہ نہیں سکتے. اگر 24 گھنٹے میں سے چند گھنٹے اکٹھے ہیں تو زیادہ گھنٹے ایک دوسرے سے جدا ہے. آخر میاں نے کام کاج بھی کرنا ہے، دفتر جانا ہے، بزنس دیکھنا ہے، باہر کے کام سمیٹنے ہیں. اور پھر کچھ دنوں کے بعد بیوی کہیں میکے چلی جاتی ہے تو اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر فرض کرو وہ اکٹھا ہی رہے تو کبھی خاوند کو پہلے موت اور کبھی بیوی کو پہلے موت. کہاں تک اکٹھے رہیں گے؟ موت ایک دن بالآخر جدائیاں کر دے گی. لیکن جو انسان اللہ رب العزت سے دل لگائے گا، پروردگار عالم کی اس کو معیت نصیب ہوگی، وہ جہاں بھی ہوگا اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے.
فرمایا کہ یحبون الذنوب وینسون التوبہ، کہ گناہوں سے محبت کرتے ہیں اور توبہ کرنی بھول جاتے ہیں۔ ہر بندے کے دل میں یہی ہوتا ہے، بس میں آخری دفعہ کر رہا ہوں پھر نہیں کروں گا۔ اور شیطان اس ہتھیار سے کتنے لوگوں سے گناہ کروا دیتا ہے، بس آخری دفعہ، بس ایک دفعہ۔ تو یہ آخری دفعہ اور ایک دفعہ کے الفاظ یہ دھوکہ ہے۔ نفس پیچھے نہیں ہٹتا، انسان کو گناہ سے پیچھے نہیں ہٹنے دیتا، تو گناہوں سے توبہ، گناہوں سے محبت کرتے ہیں اور توبہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو جب تک توبہ نہ کر لیں اس وقت تک چین نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیں انسان فرشتہ نہیں ہے کہ گناہ ہی نہ کرے۔ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک کو کبیرہ کہا گیا اور ایک کو صغیرہ کہا گیا۔ جو تو صغیرہ گناہ ہے وہ تو استغفار سے، نماز سے معاف ہو ہی جاتی ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہے بالخصوص ان سے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اور اس توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتے کا ماتحت ہے۔ تو یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ پوچھتا ہے اپنے افسر سے کہ میں یہ گناہ لکھ لوں؟ وہ کہتے ہیں تھوڑا انتظار کر لو، ہو سکتا ہے یہ بندہ توبہ کر لے اور گناہ لکھنا ہی نہ پڑے۔ تو ایک پہر تک وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ گناہ تو اس نے کر لیا، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ جب بندہ پھر بھی توبہ نہیں کرتا تب جا کر اس بندے کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے گناہ اگر ہو بھی جائیں تو لکھنے کا موقع ہی نہ آئے۔ دیکھیں نا، ایک کاغذ پر آپ کچھ لکھیں پھر مٹائیں، پھر لکھیں پھر مٹائیں، تو وہ کاغذ تو اتنا خوبصورت نہیں نہ ہوتا جتنا وہ کاغذ جس پر لکھا ہی نہ جائے۔ تو پروردگار عالم نے کتنی مہربانی فرما دی کہ مہلت دے دی تاکہ میرے بندے جلدی توبہ کریں، میرے فرشتوں کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور ہم انسانوں کا حال دیکھو کہ ہم گناہ کر کے بھی پھر نادم اور شرمندہ نہیں ہوتے، اور پھر توبہ کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں، کوئی وقت متعین نہیں کہ فلاں جگہ جا کے توبہ کرو، فلاں طریقے سے توبہ کرو، بلکہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے ساتھ بہت مہربانی فرما دی۔ دل میں اگر کوئی بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبۃ، کہ یہ دل میں گناہوں پر شرمندہ ہو جانا اللہ کے ہاں یہی بندے کی توبہ ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے گناہوں پہ دل میں شرمندہ ہی ہو جائیں؟ تو گناہ کرنے تو یاد ہوتے ہیں، وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، اور توبہ کرنی یاد ہی نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے والا گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ اب کچھ عورتیں ایسی ہیں اپنے کزنوں سے پردہ کرنا اس کو وہ گناہ سمجھتی ہی نہیں کہ ان کے سامنے بے پردہ آ گئی، وہ تو میرے بھائی ہیں۔ ہاں بھائی، بھائی ہیں یا کسائی ہیں یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا، شریعت نے جو حکم دیا عمل تو اس پر کرنا ہے۔ اسی طرح غیبت کر لینا ایک عام گناہ ہے، قسمت والی عورتیں اس سے بچ بھی جاتی ہیں مگر غفلت زیادہ ہوتی ہے۔
ان کو سمجھایا بھی جائے کہ بھئی یہ غیبت ہے، کہتی ہیں میں تو سچ کہہ رہی ہوں۔ بھئی اللہ کی بندی، آپ سچ کہہ رہی ہو اس لیے تو یہ غیبت ہے، اگر جھوٹ کہتی پھر تو یہ بہتان ہوتا۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی بات اس کے پیٹھ پیچھے اس طرح سے کرنا کہ اگر وہ اس بات کا پتہ چل جائے تو وہ بندہ اس کو برا منائے۔ ہاں، اگر اس نیت سے کسی کو کوئی بات کہی جائے کہ وہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو سمجھا سکتا ہے، اب اگر وہ بات بتائی جائے تو اصلاح کی نیت کی وجہ سے وہ غیبت نہیں ہوگی۔ مگر یہ جو عام آپس میں گفتگو ہوتی ہے، ذرا سی بات پر کسی کے بارے میں تنقیدی بات کر دینا، کسی کی کوئی عیب کمزوری بیان کر دینا، اس غیبت کو شریعت نے اتنا برا کہا، فرمایا کہ جیسے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہوتا ہے، ایسے ہی غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ؟ اس کا آسان طریقہ کیا؟ اس کا آسان طریقہ کہ جب محفل میں بیٹھیں یا اپنے بارے میں بات کریں یا جو سامنے ہے اس کے بارے میں بات کریں، جو موجود نہیں ان کے بارے میں بات ہی مت کریں۔ اور اگر کوئی اور کرے اور آپ کو سننی پڑ جائے اللہ کی اس بندی میں کوئی نہ کوئی تو خوبی ہوگی، صحیح نا؟ جی خامن سے تو بہت محبت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تو اگر آپ بڑی صاف ستھری رہتی ہے تو اگر آپ کوئی نہ کوئی اس کی ایسی صفت بیان کر دیں گی جو اچھی ہے تو گویا آپ غیبت سننے والوں میں شامل نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ زنا حقوق اللہ ہے اور یہ غیبت تو حقوق العباد میں سے ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن غیبت کرنے والے کو کی نیکیوں پر جس کی غیبت کی گئی اختیار ملے گا۔ کس نے تمہاری غیبت کی، اب تم چاہو تو نیکیوں میں سے جتنا چاہو لے لو۔ اب بتائیے ہمارے پاس نیکیوں کے کتنے سے خزانے ہیں کہ جو ہم لوگوں کو اختیار ملے تو ان میں تقسیم کر سکیں، اور قیامت کے دن جب اختیار ملے گا تو کوئی تھوڑی سی نیکیاں نہیں لے گا، وہ پھر ساری نیکیاں لے گا۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ساری نیکیاں جب لے لیں گے لوگ تو ابھی بھی ان کا حق باقی ہوگا، تو وہ اپنے گناہ اس بندے کے سر کے اوپر ڈال دیں گے۔ تو فرمایا یحبون الذنوب وینسون التوبہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرنے میں ہمیشہ جلدی کیا کریں۔ اور ایک بات فرماتے تھے کہ یحبون القصور وینسون المقبرہ، قصر کہتے ہیں محل کو، گھر کو، یحبون القصور، یہ گھروں سے محبت کریں گے، وینسون القبور، اور قبروں کو بھول جائیں گے۔ آج ہم اپنے گھروں کو کیسے چمکا کے رکھتے ہیں، کیسے ان کو خوبصورت بنا کے رکھتے ہیں، یہ ایک اچھی عادت ہے، مگر ہم اپنی قبر کو بھی یاد رکھیں کہ ہماری قبر کیسی ہوگی، جنت کا باغ ہوگا یا جہنم کا گڑھا ہوگا۔ اگر ہم روزانہ کئی گھنٹے اس گھر کی صفائی پہ لگاتے ہیں تو اپنی قبر کی صفائی پر بھی کچھ وقت ہم نے لگایا، آخرت بنانے کے لیے بھی کچھ لگایا۔ انسان کب تک
دنیا میں رہے گا، بالآخر اسے جانا ہے اور اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف اس دنیا میں ایسے رہتے تھے جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے۔ تو واقعی ہمیں اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ہی رہنا ہے، اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے، اپنے مالک کو ہم نے راضی کرنا ہے، اور مرنے سے پہلے ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ مرنے سے پہلے ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان قیامت کے دن بے کسی کے عالم میں کھڑا ہو اور اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے رو رہا ہو، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، ولم ادر ما حسابیہ۔ وقت ہے گناہوں سے توبہ کرنے کا، دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے کا۔ عام طور پر دیکھا کہ دفتروں میں جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں نا، سیکٹری وغیرہ، یہ اگر سمجھدار ہوں تو یہ افسر کا مزاج پہچانتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ آج ذرا غصے میں ہے تو پھر جس کام کو کروانا ہو وہ ان کے سامنے پیش نہیں کرتے، اور جب دیکھتے ہیں کہ آج افسر ذرا اچھے موڈ میں ہے اور کام نکال رہا ہے تو جو انہوں نے کام نکلوانا ہو اس وقت وہ اس کے سامنے فائل رکھتے ہیں اور آرام سے سائن کروا لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی آج افسر اچھے موڈ میں تھا، اس نے کام کر دیا۔ یہی حال عورتوں کو بھی ہوتا ہے۔ کئی باتیں جو انہوں نے خاوند سے منوانی ہوتی ہیں تو یہ اچھے موقع کی منتظر رہتی ہیں۔ جب دیکھتی ہیں کہ خاوند خوشی کے موڈ میں ہے، پیار کے موڈ میں ہے اور ماننے کے موڈ میں ہے، تو اس وقت پھر یہ اپنی بات کرتی ہیں اور اپنی بات کو منوا لیتی ہیں۔ تو جب دنیا میں کسی بندے سے کوئی کام کروانا ہو اور وہ کرنے کے موڈ میں ہو تو آسانی سے کر دیتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اللہ کے محبوب نے جب فرمایا اتقم من النار، یہ آگ سے آزادی کا عشرہ، تو آپ ان کو یوں الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت بندوں کو بخشنے کے موڈ میں ہیں، چاہتے ہیں کہ میرے بندے جہنم سے نکلیں۔ اب جب پروردگار بھی یہ چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب نے بھی ہمیں خبر دے دی اور پھر دن بھی 2-4 رہ گئے، تو اب ہمیں کتنا زیادہ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اور سچی توبہ کر کے اپنے مالک کو منا لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ 2-4 دن بھی گزر گئے تو پھر ہم ہاتھ ہی نہ ملتے کہیں رہ جائیں۔ لہذا اس وقت کو غنیمت سمجھیے، اپنے رب کے سامنے اپنی تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیجیے، حتیٰ کہ جب توبہ کی نیت ہو تو دل میں یہ ہو کہ میں نے آج کے بعد اپنے مالک کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کرنی۔ بعض اوقات شیطان دیر میں ڈالتا ہے کہ بھئی تم فلاں گناہ نہیں چھوڑ سکتی، بھئی ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے پروردگار تو چھڑوا سکتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ پر نظر کیوں نہ رکھیں؟ کیا پتہ اللہ تعالیٰ دل کو سکون دے دیں اور گناہ کا جذبہ ہی دل سے نکال دیں، اس گناہ کی نفرت ہی دل میں ڈال دیں۔ کیسے کیسے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ اس دنیا میں ایسی ایسی عورتوں کی زندگی بدلی کہ جن کی زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل اور فہم دے دی
اور انہوں نے سب گناہوں سے توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں. جو انسان بھی سچی توبہ کرے گا پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اس کے لیے نیکیوں کے راستے کھولیں گے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ چند بندے ایسے ہیں کہ جن کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. مثلا جو بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے سچی توبہ، تو اس سچی توبہ کے صدقے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور وہ ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے. کیا اچھا ہو کہ آج کی محفل میں ہم بھی سچی توبہ کریں اور آئندہ ایک نئی زندگی گزارنے کے لیے عہد اور ارادہ کر لیں. دوسرا، جب کوئی بندہ مریض ہو اور اس مرض پر وہ صبر کے ساتھ وقت گزارے تو جب مرض سے تندرست ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بندے، اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا، اب تو نئی زندگی شروع کر لے. جب کوئی حاملہ عورت اپنے خاوند سے حاملہ ہو اور وہ بچہ جنے تو بچے کی پیدائش کے وقت ایک فرشتہ اس وقت بھی اعلان کرتا ہے کہ اے عورت، اللہ تعالیٰ نے تیری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، اب ایک نئی زندگی تو شروع کر لے. اسی طرح جو آدمی اہتمام کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائے اور جمعہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے. ایک روایت میں آتے ہیں کہ پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. عورت اگر اہتمام کے ساتھ اپنے گھر میں جمعہ پڑھے تو وہ بھی اسی فضیلت میں شامل. اہتمام اس کو کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے نہائے، غسل کرے، کپڑے بدلے، خوشبو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت، سورہ کہف کی تلاوت کرے جو سنت ہے، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لے، اور پھر اہتمام کے ساتھ جمعہ کی سب نماز نوافل کے ساتھ ادا کرے اور خوب توجہ یکسوئی کے ساتھ پڑھ کر دعائیں مانگے. تو گویا اس طرح جمعہ کی نماز ادا کرنے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں آتے ہیں کہ سب گناہ اللہ معاف کرتے ہیں، آئندہ نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی حلال کمائی سے حج کرتا ہے، آداب کے ساتھ حج کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حج کرنے کی وجہ سے اس بندے کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور وہ ایک نئی زندگی کی پھر ابتدا کرتا ہے. اللہ رب العزت جس کو یہ توفیق دے دیں وہ اپنی خوش نصیبی سمجھے. چند اعمال ایسے ہیں کہ جب کوئی وہ کرے تو چند اعمال اس کے اوپر پھر لازم ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ قرآن مجید میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں ضرور تم پر اور زیادہ فرمائیں گے. تو علماء نے لکھا کہ جس بندے کو شکر کی توفیق مل جائے وہ سمجھ لے کہ اللہ نعمتوں کو سلامت رکھیں گے بلکہ اس میں اور اضافہ فرمائیں گے. اب یہ کتنا مزے کا عمل ہے کہ شکر ادا کرنے سے
اور شکر ادا زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم الحمدللہ کہیں. جس نے کسی نعمت پر الحمدللہ کہہ دیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا. اور جو دل میں یہ سوچے کہ پروردگار کی تو مجھ پر اتنی نعمتیں ہیں کہ میں تو ان نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، اور یہ اس کے دل کی کیفیت ہو، تو گویا اس نے بھی شکر ادا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کیا تو طور پر کہ پروردگار آپ کی اتنی نعمتیں کہ ان نعمتوں کا تو میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، اتنی نعمتیں میرے اوپر ہیں. پروردگار نے فرمایا الآن شکرتنی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب تو اس نتیجے پر پہنچا کہ تجھ پر میری اتنی نعمتیں ہیں کہ تو ان کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اب تو نے گویا میری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. تو ہم دل میں یہ سوچیں کم از کم اللہ نے گھر دیا ہے، محبت کرنے والا خاوند دیا ہے، اولاد میں بیٹے بیٹیاں دیے، رزق میں من پسند کے کھانے دیے ہیں، عزتوں بھری زندگی دی ہے، صحت کی زندگی دی ہے، علم دیا ہے، اتنی نعمتیں ہیں، شکر نہ ادا کریں تو پھر اور کیا کریں. تو جو عورت چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں وہ واپس نہ لے، وہ زائل نہ کرے، ان کو کم نہ کرے بلکہ ان کو زیادہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہے. شکر ادا کرنے سے نعمتیں گھٹتی نہیں بلکہ نعمتیں بڑھتی ہیں، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. بلکہ ایک عجیب سا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک بزرگ تھے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں تھیں. وہ ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے نیک عملوں کا اجر دنیا میں ہی مل رہا ہو اور کہیں آخرت میں مجھے کہنا دیا جائے کہ جو کچھ تیرے عمل سے ہم نے دنیا میں تجھے اس کا بدلہ دے دیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں. تو جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں وہ اتنا ڈرتے، اور نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور ڈرتے، حتیٰ کہ وہ دعائیں مانگتے کہ اللہ جو کچھ آپ نے مجھے دے دیا یہ میری ضرورتوں سے تمناؤں سے بڑھ کر ہے، اے اللہ مجھے اور نہ دیجیے، اے اللہ مجھے اور نہ دیجیے. اور ان کو اور مل جاتا، پھر وہ دعا مانگتے پھر اور مل جاتا. تو ایک دفعہ بڑے حیران ہو کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ جب میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے عملوں کا اجر مجھے یہاں دنیا میں نہ دیجیے، مجھے آخرت میں چاہیے، اور اے اللہ آپ نعمتوں میں اضافہ ہی فرماتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی، الہام فرمایا کہ میرے بندے تو اپنے عمل کو بھی تو دیکھ، تو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور میں نے یہ قاعدہ بنا دیا کہ میں شکر ادا کرنے والے کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں. جب تک تو شکر ادا کرتا رہے گا اس وقت تک میں تیری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا. تو بندہ بس بھی کرے تو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں اور دیتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو گے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائے. اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے دیتے ہیں نا، اس کو آخرت میں اس کا اجر ضرور مل کے رہے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو اگر آپ بہو ہیں، ساس تانے دیتی ہے آپ صبر کر جاتی ہیں، اگر آپ بیوی ہیں خاوند توجہ نہیں دیتا تنگ کرتا ہے صبر کے ساتھ وقت گزارتی ہیں، یا آپ کے رزق میں تنگی ہے، خاوند کام کاروبار کر رہا ہے مگر کچھ چلتا ہی نہیں، اور آپ اپنی مرضی کا گھر نہیں بنوا سکی، اپنی مرضی کی گاڑی نہیں لے سکی، اور ایسی اپنی تمنائیں پوری نہیں کر سکتی،
مگر آپ اس کے اوپر صبر کرتی ہیں. تو ان تمام معاملات میں جن میں آپ صبر کرتی ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کی توفیق دے دی، اب اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کو حساب کے بے حساب اس کے اوپر اجر ضرور عطا فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو صبر کرنے والی کتنی خوش نصیب عورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے قیامت کے دن. اور کئی مرتبہ تو کسی کی ناپسندیدہ بات پر بس 1 منٹ کی تھوڑی سی بات ہوتی ہے، اگر بندہ خاموشی رہے تو بات گزر جاتی ہے اور بندے کو صبر کا اجر مل جاتا ہے. اور کئی مرتبہ طبیعت میں جلد بازی ہوتی ہے تو پھر نہ کسی کی بات سنی نہیں پاتی، بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں، آگے سے ایک بات کا جواب دینے لگتی ہیں تو پھر وہ جھگڑا بن جاتا ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھیے، اور عورت کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات خاموشی بہترین جواب ہوتا ہے. بعض اوقات خاموشی بہترین جواب ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ اگلا کوئی بات کرے تو اب آپ کو بھی بات کرنی ہے، نہیں. کئی مرتبہ الفاظ کی بجائے خاموش رہنا بہترین جواب ہوتا ہے. تو اس لیے آپ بھی ایسی ناپسندیدہ باتوں کے پیش آنے پر صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اجر کے مستحق بن جائیے. اس لیے قرآن مجید نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تیسری بات کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے تو وہ اپنے دل میں یقین کر لے کہ اب اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا. توبہ کے بعد پھر دل میں شک نہ رکھے، توبہ کرے تو صدق کے دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ. اور جب ایک دفعہ توبہ کر لے تو پھر یہ پکا یقین رکھے کہ میرے پروردگار نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا، اب آج کے بعد میں نے نافرمانی نہیں کرنی. اس لیے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو اس لیے کہ پروردگار مغفرت فرمانے والا ہے. اور ایک یہ بھی مزے کی بات کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دعا کی توفیق دے دیتے ہیں تو اس کی دعاؤں کو قبول ضرور فرماتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا قبولیت ہوتی ہے، تب جا کر بندہ دعا مانگتا ہے. یعنی سینکشن پہلے سے ہو جاتا ہے ادھر سے کہ ہاں ہم قبول کر لیں گے، اب بندے کو دعا مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو مومن کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، مگر قبول ہونے کے طریقے ہیں. کبھی تو جیسے مانگی ویسے قبول ہو گئی، اور کبھی اس کے بدلے کوئی غم مصیبت پریشانی بیماری دور کر دی گئی، اور کبھی تیسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں. چنانچہ قیامت کے دن بندے کو بلائیں گے، اے میرے بندے تو نے دنیا میں مجھ سے دعائیں مانگی، ان کا پورا کرنا تیرے لیے بہتر نہیں تھا، میں نے اس کو تیرے لیے ذخیرہ بنا دیا، آج میں تجھے اس کا اجر اور بدلہ دیتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اجر اتنا بدلہ عطا فرمائیں گے کہ وہ بندہ تمنا کرے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ہر دعا ذخیرہ بنتی اور آج مجھے اپنے رب سے اتنا بڑا اجر اور انعام ملتا. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آخرت میں تو ملے گا ہی صحیح، دنیا میں بھی ملتا ہے.
آخرت میں صدقے کا اجر تو ملتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، صدقہ دینے سے انسان کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام ویسے ہی فرما دیتے تو بڑی بات تھی، مگر اللہ کے محبوب نے قسم کھا کر فرمایا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے، آخرت کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ فاذکرونی اذکرکم، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی جتنا وقت آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو اس کا ویسے ہی اجر اور بدلہ ملے گا۔ آپ خوشی میں اللہ کو یاد کریں گی، آپ کا پروردگار غم میں جو آپ کے غم کی کیفیت ہوگی اس وقت آپ کو یاد کریں گے۔ آپ صحت میں پروردگار کو یاد کریں گی، وہ آپ کی بیماری میں آپ کو یاد کریں گے۔ آپ اپنی فراخی میں اپنے رب کو یاد کریں گی، وہ آپ کی تنگی میں آپ کو یاد کریں گے۔ آپ دنیا میں پروردگار کو یاد کریں گی، وہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے آپ کو یاد فرمائیں گے۔ جتنی محبت آپ اللہ سے کریں گی، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ سے محبت فرمائیں گے۔ دنیا میں آپ کسی سے محبت کر لیں، خامد سے بھی کریں، تو جتنا آپ کریں گی اتنا آپ کو آگے سے ریسپانس نہیں ملے گا۔ اپنے بچوں سے جتنی محبت کر لیں، یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اتنی محبت نہیں دے پاتے جو ماں نے ان کو دی ہوتی ہے۔ تو مخلوق سے جتنی محبت کریں گی ہمیشہ اس کے جواب میں کوتاہی پائیں گی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کریں گی اللہ تعالیٰ آپ کی امیدوں سے بڑھ کر آپ سے محبت فرمائے۔ تو وہ اتنے کریم پروردگار ہیں کہ بندہ جتنا اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہونا چاہیں گی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو اپنے قریب فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا بندہ میری طرف اگر ایک بالش چاہتا ہے میری رحمت اس کی طرف 2 بالش جاتی ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ یہ ہے نا محبت کرنی، یہ مزہ آیا نا محبت کا۔ اس لیے یاجد کہتا ہے کہ مرنے والوں اور ڈلنے والوں سے محبت نہ کرنا، محبت کرنی ہے تو پروردگار سے کرنا جو حی اللہ یموت ہے۔ مخلوق سے محبت کریں گی تو جتنا کریں گی ہمیشہ اس کے جواب میں کم محبت ملے گی، پروردگار سے جتنی محبت کریں گی ہمیشہ اس کے بدلے میں آپ کی امید سے بڑھ کر محبت۔ حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالی شوق الابرار الی لقائی، میرے نیک لوگوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا، وانا الیہم لاشد شوقا، اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ واہ میرے مالک، آپ کتنے کریم ہیں، آپ کتنے مہربان ہیں۔ ایک ناقص بندے نے، ایک کمزور بندے نے، ایک گناہگار بندے نے توبہ کر کے دل میں یہ عہد کیا، اے مالک آج کے بعد میں دل کی تار آپ سے جوڑنا چاہتا ہوں، اپنی امیدوں کا مرکز آپ کو بناتا ہوں، میں آپ ہی سے دعائیں مانگوں گا، میں اپنی خوشیوں میں غمیوں میں آپ ہی سے امیدیں رکھوں گا۔ پروردگار اب میرے غمخوار بھی آپ ہیں، میرے رازدار بھی آپ ہیں، میرے پروردگار بھی آپ ہیں، میں تیرے سامنے پیشانیاں جھکاؤں گا، میں تجھے راضی کروں گا۔ اے پروردگار آپ کتنے قریب ہیں، اس گناہگار بندے کی توبہ کو قبول کر کے اس بندے کی امیدوں سے بڑھ کر اجر دیتے ہیں۔ میرے بندے جب تو نے محبت کے لیے قدم اٹھایا، میں پروردگار ہوں، میں تجھ سے بڑھ کے محبتیں دوں گا، تجھے دنیا میں نیکی دوں گا، تیرے چہرے پہ نیکی کو نور بنا کے سجاؤں گا، لوگوں کے دلوں میں تیری عزتیں پیدا کر دوں گا، میں تیرے رزق میں برکتیں دوں گا،
میں تجھے دنیا کی بھی خوشیاں دوں گا، آخرت کی بھی خوشیاں دوں گا۔ اور میرے بندے، تو دنیا میں میری نعمتوں کو کتنا دیکھ سکتا ہے؟ تجھے اس کے لیے میرے پاس آنا ہوگا۔ جب میرے پاس آئے گا، میں نے تیری آنکھوں کے لیے وہ ٹھنڈک کا سامان بنایا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دماغ پہ اس کا گمان گزرا۔ میں ایسی نعمتیں تجھے عطا فرماؤں گا تو ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ رمضان مبارک کے لمحات میں ہم اپنے رب کے سامنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے اپنے مالک سے معافی مانگ لیں اور عہد کر لیں، اللہ آج سے پہلے ہم مخلوق کے پیچھے بھاگتے رہے، مخلوق کی محبتیں دل میں بھرتے پھرے، آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد ہماری امیدوں کی منتہا بھی آپ ہیں، ہماری محبت کے رشتے بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہی کی خاطر جئیں گے، آپ ہی کی خاطر مریں گے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے رخ کو ہر طرف سے ہٹا لیا اور آپ کی طرف اپنی نگاہوں کو جما لیا۔ اے اللہ، میرا جینا آپ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، مالک میرا جینا آپ کے لیے، میرا مرنا آپ کے لیے، میری بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، سب کی سب میرے مالک آپ کے لیے ہیں۔ اے اللہ، میں آج کے بعد آپ کی بن گئی، اے مالک آپ بھی مجھ پر مہربانی فرما دیجئے۔ جب اس طرح آپ محبت کا قدم اٹھائیں گی، پھر دیکھیے پروردگار کیسے مہربانی فرماتے ہیں۔ وہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ میری طرف اگر چل کے آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ وہ بڑے کریم پروردگار ہیں، بڑے مہربان ہیں، بندے کی جو ہے عمل سے بڑھ کر اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ لہذا رمضان مبارک کے ان بقیت دنوں میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور اپنے مالک کو راضی کر لیجئے۔ دنیا میں ماں کو منانا بھی مشکل ہوتا ہے اور باقیوں کو منانا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، سب سے آسان تو پروردگار کو منانا ہے۔ وہ پروردگار کہ جس کے سامنے ہاتھ بھی نہ اٹھاؤ، جس کے سامنے زبان سے لفظ بھی نہ نکالو، فقط اپنے دل میں شرمندہ ہو جاؤ، وہ پروردگار دل کی شرمندگی پہ خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں دلوں کے بھید جاننے والا ہوں۔ اے بندے، تیرے دل میں میں نے جھانک کے دیکھا تو میں نے پایا کہ تو اپنے گناہوں پہ نادم تھی، شرمندہ تھی، تجھے دل میں بڑا دکھ افسوس ہو رہا تھا، تو نے یہ گناہ کیوں کیے؟ اے میری بندی، میں تیرے ان گناہوں پہ، میں تیری اس توبہ کے اوپر خوش ہوتا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، جو گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ لہذا اے بہن، تو اگر آج سچی توبہ کرے گی، اللہ کی حبیبہ بن جائے گی، اللہ کی محبوبہ بندی بن جائے گی۔ کتنی عجیب مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور دنیا کے پیچھے دھکے کھاتے پھرو، دنیا کے پیچھے جتن کاٹتے پھرو، دنیا کے پیچھے قربانیاں دیتے پھرو، دنیا آگے سے وفا کی بجائے جفا کا معاملہ کرتی ہے، فرد مہری کا معاملہ کرتی ہے، بے حس بن جاتی ہے دنیا جب ان کا اپنا مطلب نکل جایا کرتا ہے۔ اور یہاں تو پروردگار کا معاملہ کہ بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو پروردگار اس کو اپنا حبیب بنا لیتے ہیں، دوست بنا لیتے ہیں، پروردگار مہربانی فرماتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنائیں گے بھلا اس کو پھر جہنم میں کیسے ڈالیں گے؟ ارے جس سے محبت ہو تو ماں اس بچے کو دھوپ میں کھڑا ہوتا دیکھ نہیں سکتی، تو پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو جہنم میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ لہذا چاہیے ہم اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا ایسا تعلق جوڑیں اور نیکی کا ایسا تعلق جوڑیں کہ پروردگار ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ رمضان مبارک کی جو چند راتیں رہ گئی، چند دن رہ گئے، ان میں اپنے رب سے مانگ لیجئے، ان محفلوں کو غنیمت سمجھیے اور ان میں دعائیں اپنے دل کی گہرائیوں سے کیجئے اور اپنے رب کے سامنے یہ عہد کر لیجئے پروردگار عالم جو بھی گناہ ہم نے کیے سب معاف فرما دیجئے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم بڑے کریم ہیں، ہم مانگیں گے سلیقے طریقے سے تو پروردگار ہم پر مہربانی فرمائیں گے۔ رب کریم ہمیں اس رمضان مبارک میں
اپنی رحمتوں سے باپ رشتہ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ جب اس کے محبوب نے بتا دیا کہ آخرھا عتق من النار، یہ رمضان کا آخری عشرہ یہ تو آگ سے آزادی کا ہے، خلاصی کا ہے، اے مالک ہمیں آگ سے آزادی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم جہنم کی سزائیں برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں نعمتوں سے پالا، اے مالک آپ نے ہمیں دنیا میں کتنے ناز سے پالا، اے اللہ جب اتنے ناز سے دنیا میں پالا ہے تو اے اللہ اب اپنے ان بندوں کو جہنم میں نہ ڈالیے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے اور جہنم سے ہمیں بری فرما دیجئے اور اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجئے۔ جب آپ فرماتے ہیں توبہ کرنے والا محبوب ہوتا ہے، اللہ اپنے محبوب سے ہر کوئی ملاقات چاہتا ہے، تو آپ ہمیں بھی جنت عطا فرمائیے گا تاکہ وہاں ہم آپ کا دیدار کر سکیں۔ میرے مالک وہ کیسی اعلیٰ جگہ ہوگی کہ جن لوگوں کو کبھی موت نہیں آئے گی، نعمتیں واپس نہیں لی جائیں گی اور وہ آپ کا دیدار کریں گے، آپ کے دیدار کی لذتیں پائیں گے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنا لیجئے اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ ان محفلوں میں آ کر یہ دعائیں مانگیں گی تو دعا کی قبولیت زیادہ ہو جائے گی۔ معلوم نہیں کیسی کیسی اللہ کی نیک بندیاں ہیں، کسی کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، کتنا اللہ کا خوف ہے، کتنا شریعت کی پابندی ہے، کتنا دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہے، کتنا خلوص ہے، ہم تو نہیں جانتے، مگر اس محفل مجمع میں کتنی اللہ کی برگزیدہ بندیاں ہوگی جو سچی توبہ کر چکی ہوگی، جو نیکی کی زندگی اپنا چکی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب سب مل کر ہاتھ اٹھائیں گے تو پروردگار کی کتنی رحمتیں ہوں گی۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ اس طرح آ کر دعائیں کرتی ہیں ان محفلوں میں تو مسجد میں بھی کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں سے فارغ ہو کر اللہ کے در پر آ کر بیٹھ گئے، اللہ کے در کو پکڑ لیا، دہلیز کو پکڑ کر بیٹھے ہیں، اللہ کے منگتے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں جو اللہ کے سامنے ہر وقت اپنے غموں کو پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ فقیر بھی اللہ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، ان دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آخر کسی کی فریاد تو پسند آئے گی، وہ پروردگار بڑا قریب ہے، کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں کہ جس کو ترس نہ آئے، رحم نہ آئے، وہ تو ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ تو انسان کی امیدوں سے زیادہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والا ہے۔ تو جب آپ کے بھی ہاتھ اٹھتے ہیں اور ان اللہ کے بندوں کے بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو پروردگار کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ لہذا ان محفلوں میں اللہ سے خوب دل کھول کے مانگ لیجئے، پروردگار ہمیں ان محفلوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں اس کا اجر سمیٹنے کی اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔